بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اس نے آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ مجھے بٹھایا اور میں اپنے کمیونٹی کے ریپرزنٹیشن کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے مجھے بٹھایا. فرسٹ آف آل جس طرح میڈم آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہم ہمیشہ کی طرح یہی بات دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر صرف ناچ گانا کرے گا یا روڈ پلیس پہ بھیک مانگے گا. جس طرح ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے خواجہ سرا جو ہوتے ہیں وہ لوگ اس سے بھیک مانگتے ہیں کیونکہ ان کی ایک تصویر ایسی بن چکی ہے 76 سال میں کہ ابھی تک 76 سال میں اس تصویر کو بدلنے کے لیے کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی. میں خیبر پختونخوا کی پہلی ٹرانسجینڈر ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں کیونکہ میری ماں باپ کی یہی خواہش تھی کہ میں آپ کو اپنے گھر میں بٹھا کے آپ کو اچھی ایجوکیشن دے سکوں. پھر میری فیملی کی یہی خواہش تھی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سرا جب تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں تو وہ ناچ گانے کی طرف سے یا فیملی ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں. تو میری ماں جو تھی وہ ایجوکیٹڈ تھی, وہ لوگوں سے لڑتی تھی, اپنے فیملی کے لوگوں سے لڑتی تھی کہ مجھے اپنے بچے کو پڑھانا ہے. اس پڑھانے کے باوجود الحمدللہ آج میں 4 FM سے ایزی ہوسٹ میں پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں اور لوگ میری آواز سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی اچیومنٹس تھی میرے ماں باپ کی. خیبر پختونخوا کی پہلی ٹرانسجینڈر ہوں کہ میں اس FM سے میں پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں, ٹیلی ویژن سے کرتی ہوں. جس طرح میڈم نے کہا الیکشن کے حوالے سے, تو آج ہمارا ٹاپک جو بھی ہے الیکشن کے حوالے سے ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے تھے 76 سال پاکستان کے ہو چکے ہیں, اس میں ہم نے 2 تصویریں دیکھی تھی ہمیش کی طرح جس میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتی تھی. جس طرح میڈم نے کہا سمر بلور صاحب نے, جب میں الیکشن کے لیے 2018 میں یہ جب بھی کڑی ہوئی تو لوگوں نے یہ سمجھی ایک عورت کیسا الیکشن کنڈسٹ کری تھی. تو اس بات کو میں نے یہی لے کر لے گئی تھی کہ جس طرح عورت الیکشن کنڈسٹ کر سکتی ہے تو ایک خواجہ سرا الیکشن کیوں کنڈسٹ نہیں کر سکتا. کیوں پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں جس طرح ہمارے فیمیلز جو ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے میل جو ہوتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, ساری ویبلٹی پوری کرتے ہیں, ہم پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک حق ہے کیونکہ ہم الیکشن کنڈسٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گی کہ ٹرانسجینڈر ایسا طبقہ ہے جو وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے یا کسی ہاسپیٹلز میں جاتا ہے, کسی بھی ادارے میں جاتا ہے تو لوگ اس کو پہلی نظر سے اس پہ لوگ ہنستے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے اپنے کاغذات جمع کروانے ہیں تو جب میں وہاں کے دفتر پہ میں پہنچی ہوں تو دفتر میں میری حاضری سے پہلے جو وہاں پر جو ان کا سٹاف تھا وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی آپ لوگ الیکشن کریں گے, آپ الیکشن کے لیے رہ چکے ہیں, آپ ہمارے لیے MP سیٹ پہ بیٹھیں گے. تو اس باتوں کو بھی میں نے اگنور کیا کہ جب میں اس بات کو دیکھتی تو میں واپس وہاں سے چلی جاتی. لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ٹرانسجینڈر کی تصویر کو چینج کروں. تو وہاں پر جب اپنے کاغذات جب میں نے جمع کیے تو وہاں کے کاغذات جب میرے جمع ہوئے تو وہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم آپ کو کون سی جگہ پہ ہم آپ کے وہ کریں گے, آپ کس طرح آپ کے لیے لوگ آئیں گے, تو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں نے PRO صاحب کو صرف ایک ورڈز کہا کہ جس طرح آپ ایکول سب کے لیے بناتے ہیں اسکولوں میں, فیمیل کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں, میل کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں, کیوں ہماری کمیونٹی کے لیے نہیں ہو سکتے. تو اس نے کہ ہم آپ کو پھر جب آپ کی جان پڑتال ہوگی, اسکورڈنگ ہوگی, اس میں پھر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. پھر جب میں وہاں پر پہنچی تو وہاں پر دفتر میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے تو مجھ سے عجیب کے سوالات کر رہے تھے. پہلا تو کوسچن یہی تھا کہ ایک ٹرانسجینڈر لوگوں کو کمپین کے لیے کیسے جائے گی. تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ آپ کا کام ہے صرف آپ کو میری اسکواڈنگ کرنا اور کام میرا ہے کہ لوگوں کو میں کیسے گائیڈ کروں. یہ میری ذمہ داری کہ میں گھر گھر تک اپنے آپ کو کیسے پہنچاؤں. لیکن باتیں ان کے ساتھ میری بہت زیادہ ہوئی. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ لوگوں کو نشانات مل رہے تھے. تو جب میں وہاں پر پہنچی تو تیسرے مرحلے میں یہ مجھے ہوا کہ جب دفتر میں پہنچی ہوں تو لوگ کبھی ایک کہہ کہ آپ کو ڈھول دینا چاہیے, دوسرا کہہ رہا تھا کہ آپ کو وہ دینا چاہیے. ایسے ورڈز استعمال کر رہے تھے کہ میں نے ان کو یہی کہ اگر مجھے آج ڈول بھی ملے گا, کیونکہ میری کمیونٹی 76 سال سے اس ڈول سے لوگوں نے اس کو یہی خطاب دیا ہے کہ ڈول سے ہوں گے, تو مجھے یہ بھی ایکسیپٹ ہے. لیکن مجھے اس بار الیکشن کنڈسٹ کرنا ہے. تو
الیکشن کنڈیسٹ کرنا ہے. جب میرے علاقے میں سب کو پتہ چل گیا صوبیہ خانہ بھائی الیکشن کنڈیسٹ کر رہی تو لوگوں کی باتیں شروع ہو چکی تھی. لوگ اختلافات مخالفت شروع ہو چکی تھی کہ بے ٹرانسجنڈر ہماری ایم پی ایز آئیں گی, وہ ہمارے لیے کیا کر سکیں گی, وہ تو خود کے لیے کام نہیں کر سکتی. الحمدللہ میں 10 سال سے, جس طرح میڈم کو بھی پتہ ہو کہ 10 سال سے میں ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ کے ساتھ میں معذور لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے, سب کے لیے میں کام کرتی ہوں. اس رمضان میں بھی میں نے گورنر ہاؤس میں 200 خواجہ سرا کو بلا کر ان کے لیے میں نے ڈسٹریبیوشن کیا. 76 سال میں ایک خواجہ سرا 76 سال میں کبھی بھی ایک خواجہ سرا گورنر ہاؤس کا گیٹ نہیں دیکھا تھا. الحمدللہ 200 خواجہ سرا کو میں نے لے کر یہ تصویر چینج کرنا کی, کیونکہ پاکستان کے رہنے والے. اس کے علاوہ جب پھر پشاور ہائی کورٹ میں نے ریٹ اس وجہ سے کیے کہ جو مشکلات تو مجھے ہو رہی تھی, کیونکہ جب میں کینڈیڈیٹ ہوں مجھے مشکلات کا سامنا ہے. جب میرے لیے ٹرانسجنڈر آئیں گے تو ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوگا. جب میں نے اپنے وہاں پر ریٹ کی تو فرسٹ آف آل جب رجسٹرڈ وقار صاحب نے میری ریٹ منظور کر دی تو اس نے تو مجھے صرف یہی کہا کہ ابھی تو ٹائم بہت شارٹ ہے, لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ سر ابھی بھی 1 مہینہ اور 10 دن رہ چکے, اگر آپ ایک فیصلہ بھی ہمارے لیے کر لیں تو یہ ہمارے لیے فیوچر میں بڑا اچھا ہوگا. تو اس کے بعد ہماری سماعت شروع ہو گئی. 4 سماعت کے بعد جسٹس شکیل صاحب نے ہمارے لیے فرسٹ آف آل یہ کیا کہ آپ کے لیے 3 لائنز ہوں گے. ایک جس طرح ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں, جس طرح مرد ہوتے ہیں, جس طرح عورت ہوتی ہے, اس طرح آپ کے لیے علیحدہ لائنز ہوں گی. دوسرا آپ کے لیے بولنگ بوتھ جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. آپ جس اسکول میں بھی چاہے آپ جا سکتی ہیں, اگر آپ لڑکیوں میں جائیں یا لڑکیوں میں جائیں. یہ بات میں اس وجہ سے کہ تو اس میں بہت سی فیمیلز ایسی ہوں گی کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی بھی ہے, ہماری بات بھی سنتی ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں ایسی عورتیں بھی موجود ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جب ہمیں دیکھتی ہے تو ان کو ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا, ایک تو بلا, یا وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اس باتوں کو میں لے کر بہت زیادہ خوش ہوئی. جس طرح میں نے پھر اس میں ریٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں سب کے سیٹ موجود ہوتے ہیں, اقلیت کی بھی ہوتی ہے, خواتین کی بھی ہوتی ہے, ڈسیبل کی بھی ہوتی ہے, لیکن ٹرانسجنڈر کی سیٹ نہیں ہوتی. تو جج صاحبان کو جب میں نے یہ درخواست کی تو ان لوگوں نے کہا کہ اس الیکشن کے بعد انشاءاللہ اس پہ قانون سازی ہوگی. تو میں تمام جتنے بھی ہمارے ابھی جتنے لوگ ہا چکے ہیں, وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھ چکے ہیں, تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بار ہمارے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم بیمار تو ہو جاتے ہیں, ایک ٹرانسجنڈر جب پیدا ہوتا ہے تو بیماری اس کو ایک دن اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں جب ہم ہاسپیٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں پرچہ دینے سے پہلے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ کو کون سے وارڈ میں آپ کا ٹریٹمنٹ کرے, مردوں میں کریں عورتوں میں کریں, تو بڑے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. پھر ایجوکیشن کی بات کریں تو ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لیے لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سے ٹرانسجنڈر ایسے ہیں کہ وہ باعزت روزگار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھی نوکریاں کر سکیں, لیکن بدقسمتی سے ابھی ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. تو میں تمام ڈپارٹمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی اس بار ہمارے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے, جس طرح اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس طرح ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. اور الیکشن میں انشاءاللہ جب میرا الیکشن کا ختم ہوا تو الحمدللہ میں نے 4137 ووٹ لے کر تیسری پوزیشن پہ میں نے پی کے قصب میں آئی.